نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے والدین کو عزت کیسے دے سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز میں 35 کے قریب آپ کو وہ طریقے بتلاؤں گا، وہ چیزیں بتلاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ اپنے والدین کا احترام کر سکتے ہیں، آپ ان کو راحت اور سکون پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین یہ دنیا کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ میری اس ویڈیو کو بالخصوص وہ حضرات جن کے والدین زندہ ہیں پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جن کو اپنی ماں سے ملنے کے لیے یا اپنے باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ لیکن دور جدید کے اندر ایسی مصروفیات، ایسی گلیمر کی دنیا اور ایسے عذاب میں نفسہ نفسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کی اکثریت والدین کے حقوق کو پہچاننے سے قاصر ہے، والدین کے آداب سے قاصر ہے۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بازاروں کے لیے ٹائم ہے، لیکن والدین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو جب یہ نعمت چھنتی ہے پھر کتنے ہی نوجوانوں کو بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے سنا گیا کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میرا باپ ہوتا اور وہ مجھے اچھے برے کا سمجھاتا، میری خوشیوں میں شریک ہوتا، میری غمیوں میں شریک ہوتا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آپ کہیں الحمدللہ، اور میری اس ویڈیو کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کسی کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کے پاس جا چکا ہے تو وہ ان کے لیے خوب اصالِ ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ان کے لیے تمام نیک اعمال کرنے کے بعد ان کو اس کا اصالِ ثواب ہدیہ کرے۔ ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو عزت کیسے دے سکتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی موجودگی میں اپنا موبائل فون بند رکھیں۔ یہ جو عذاب ہمیں ملا ہوا ہے، موبائل فون کے اندر ہم ایسے گھستے ہیں کہ سامنے ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، سم ٹائم تو وہ ہم سے مخاطب ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو سن رہے ہیں اور پورا موبائل کے اندر مگن ہیں۔ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو والدین کی موجودگی میں اپنے موبائل فون کو بند رکھیں۔ نمبر 2، ان کی بات توجہ سے سنیں۔ نمبر 3، ان کی رائے کو مقدم رکھیں۔ وہ جو رائے آپ کو دیتے ہیں اس کو آپ اپنی رائے پہ مقدم رکھیں۔ نمبر 4، ان کی گفتگو میں شامل رہیں۔ نمبر 5، ان کو عزت سے دیکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو جو نوجوان صبح اٹھ کے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بھی ان کو دیکھیں پیار اور عزت کے ساتھ دیکھیں۔ نمبر 6، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں۔ دنیا کا بدترین شخص وہ ہے جس کی ماں یا باپ اس بندے کے ساتھ اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ کہیں یہ بدتمیزی نہ کرے، کہیں یہ زبان سے ہمیں ڈنگ ہی نہ مارے، کہیں یہ غلط لہجے سے نہ بولے۔ اس سے بد نصیب اولاد کوئی نہیں ہے کہ جس کی زبان کی سختیوں کی وجہ سے ماں باپ اس کے ساتھ گفتگو کرنا بند کر دیں۔ تو جب بھی ان سے بات کریں اچھے طریقے سے بات کریں۔ نمبر 7، ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کریں، بری خبروں کو ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ نمبر 8، ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 9، ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں کے متعلقات جو ننیال کے رشتہ دار ہوں یا باپ کے متعلقات جو ددیال کے رشتہ دار ہوں، ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ وہ نہیں سن رہے ہوتے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جس کے سامنے بات ہو رہی ہے اگر وہ ماں کے قریب ہیں تو ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ باپ کے قریب بھی ہے تو پھر باپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، محبت سے بات کریں۔ نمبر 10، ان کی کہی ہوئی اچھی باتیں اکثر یاد رکھیں۔ نمبر 11، ان کی عمر کا احترام کریں۔ نمبر 12، ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے ساتھ شیئر نہ کریں کہ اماں آپ ایسے کرتی تھیں، ابا جان آپ ایسے کرتے تھے، آپ نے ہمیں ایسے پالا، آپ مارتے تھے، آپ کھانے کو نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ ہی ہیں۔
کوئی ماں باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے اولاد کا سکون نہ چاہتا ہو، ان کا آرام اور راحت کو نہ چاہتا ہو، لیکن بعض ارمان کو پورا کر پاتے ہیں اور بعض معیشت اور حالات کی وجہ سے اپنی اولاد کے ارمانوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو ماضی کی تلخ یادوں کو کبھی بھی ان کے سامنے آپ ذکر نہ کریں۔ نمبر 13، ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کریں۔ نمبر 14، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ نمبر 15، ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا بھی اختلاف نہ کریں، یہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ نمبر 16، جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو نہ کاٹیں۔ اچھا امی ٹھیک ہے میں سن لیا ہے، اچھا باجان ٹھیک ہے آپ نے کل بھی یہی بات کی تھی، آپ دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں، نہ 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 نہ، کبھی بھی ان کی بات کو نہ ٹوکیں۔ باپ کہہ رہا ہے تو سنیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، اللہ کی قسم کتنی ہی اولادیں ایسی ہیں جو اپنے باپ کی آواز کو سننے کے لیے تڑپ رہی ہیں، کتنی اولادیں ایسی ہیں جو اپنی ماں کی بات کو سننے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اگر آپ کے کان وہ خوش نصیب کان ہیں جن کو ماں اور باپ کی سننی پڑتی ہے، آپ کو سلام ہو، اور آپ کے ماں باپ کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ان کی بات کو کاٹنا نہیں ہے، جب وہ گفتگو کریں تو دھیان سے سنیں۔ نمبر 17، ان کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیں کہ گویا آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ دیکھیں جب میں اور آپ بچے تھے نا، اور جب بھی ہم اپنی ماں سے یا باپ سے سوال کرتے تھے کہ ماما یہ کیا ہے، تو ماں بتاتی تھی بیٹے یہ کوا ہے، ماما یہ کیا ہے بیٹے یہ کوا ہے، ماما یہ کیا ہے بیٹے یہ کوا ہے۔ جب وہ خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر وہ آپ سے بات رپیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں اماں جان ایک ہی بات کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں، ایک ہی بات آپ بار بار کرتی رہتی ہیں، ایسی بے ادبی نہ کریں۔ ان کی دہرائی ہوئی بات کو ایسے سنیں جیسے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، پوری توجہ اور آداب کے ساتھ سنیں۔ نمبر 18، ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے گریز کریں۔ دیکھیں ددیال کی طرف دادا دادی اور ننیال کی طرف نانا اور نانی، ان کے سامنے اپنی اولاد کو مارنے سے، ڈانٹنے سے، گالی دینے سے، بد دعائیں دینے سے بہت گریز کریں، کیونکہ ان کو اولاد کا ڈانٹنا بہت برا لگتا ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں۔ نمبر 19، ان کے حکم اور مشورے کو قبول کریں۔ نمبر 20، ان کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیں۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ہیں باپ ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کیا کریں۔ اماں جان آپ کیا کہتی ہیں، ابا جان آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نمبر 21، ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کرے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بد نصیب ہے وہ اولاد کہ جس کا لہجہ ماں اور باپ کے لہجے سے اونچا ہو، لہٰذا آواز کو مدم رکھیں۔ نمبر 22، ان کے سامنے خود کو بڑا ظاہر مت کریں، کبھی بھی نہ لگے اس ماں کو اور باپ کو آپ بڑے سے بڑے بیوروکریس بھی بن گئے ہیں نا، آپ 22ویں گریڈ کے آفیسر بھی بن گئے ہیں نا، آپ کسی کمپنی کے سی او بھی بن گئے ہیں نا، آپ عالم مفتی محدث بھی بن گئے ہیں نا، آپ شیخ الحدیث بھی بن گئے ہیں نا، تو کہا نا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے، نہیں او ماں دی پیراں دی خاک ورگا، کہ اسی ماں نے آپ کے واش روم کو دھو دھو کے آپ کو بڑا کیا ہے صاحب، اسی ماں نے آپ کو پالا ہے، اسی باپ نے آپ کو کھلایا ہے۔ آپ وہی ہیں جو باپ کے سینے پہ پیشاب کرتے رہے ہیں، آپ وہی ہیں، آپ کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہیں، آپ کسی بھی عہدے کے اوپر ہیں، مت بھولیے کہ آپ کے باپ نے آپ کو جنم دیا ہے، اس نے آپ کو پالا ہے، لہٰذا کبھی بھی ان کے سامنے خود کو بڑا مت ظاہر کیجیے۔ نمبر 23، ان کو ہمیشہ تعظیم دیں۔ نمبر 24، ان کے سامنے اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر نہ کریں، ایسے آپ تھکے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ ماں بیچاری کوئی کام ہی نہیں کہتی، کس کو کیا کہوں یہ تو پہلے بہت تھکا ہوا ہے، یا باپ کہے یہ تو پہلے بہت تھکا ہوا ہے۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ نمبر 25، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں ان کی طرف نہ بڑھائیں، بے ادبی ہے، جس طرف ماں باپ ہوں اس طرف اپنے پاؤں کا رخ نہیں کرنا، دوسری طرف کرنا ہے۔ نمبر 26، ان کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں۔ نمبر 27، جب وہ خود کسی کام کا اپنے آپ کو قابل نہ سمجھے تو کہیں آپ قابل ہیں، خصوصاً بڑھاپے میں آ کے جب ماں یا باپ کہے بیٹے یہ ہم نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں جیسے وہ بچپن میں کرتے تھے، نہیں ماں جان آپ کر سکتی ہیں، ابا جان آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹرائی تو کریں، آپ ٹرائی تو کریں۔
یہی قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ دنیا جہان کے مسلمانوں انسانوں، مجھ سے یوں مانگو کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ ایسے رحم و کرم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم و کرم فرمایا ہے۔ تو بچپن میں انگلی پکڑ کے انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، لہٰذا آپ بھی ان کو کہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 28، کوشش کریں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 29، ان کی غلطی اور بھول پر کبھی بھی مت مسکرائیں، ٹھٹھا بازی نہ کریں، استہزاء نہ کریں، باپ کی بات پہ ماں کی بات پہ کبھی بھی ان کی غلطی پہ نہ مسکرائیں۔ نمبر 30، ان کی زیارت برابر کرتے رہیں۔ نمبر 31، اور ان کی محبت برے ناموں سے پکاریں، پیارے پیارے ناموں سے، میری ماں، میری جان، میری زندگی، میری جنت، پیارے پیارے ناموں سے ان کو پکاریں۔ نمبر 32، ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کریں۔ نمبر 33، اور ان کو ہر چیز پر مقدم کریں اور ترجیح دیں، اپنی ہر خوشی پر اپنے ماں باپ کو ترجیح دیں، اپنی ہر ضرورت پر اپنے ماں باپ کو ترجیح دیں۔ نمبر 34، ان سے پہلے کھانا شروع مت کریں۔ اگر ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سالن آیا تو پہلے ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے رکھیں، ابا جی ڈالیے، اما جان ڈالیے، ان کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ نمبر 35، اور آخری بات یہ ہے، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے آگے چلنے یا بڑھنے سے پرہیز کریں، ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یہ تقریباً 35 کے قریب والدین کو عزت دینے کے طریقے اور آداب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ سے آخر میں پھر دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ تمام حضرات کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔